بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام باہو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج میں نے جس ربائی کا انتخاب کیا ہے وہ میری جو کتاب میرے پاس ہے اس کی ربائی نمبر 76 ہے، یعنی 76 ہے اس کے۔ تو اس ربائی کے اندر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو ملاں ہے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا، ذکر فرمایا، اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو نیچر ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا۔ چونکہ ملاں اور ولی اللہ کی کبھی بنی نہیں ہے، جیسے عقل اور عشق کی کبھی نہیں بنتی، تو انہوں نے اس کے اندر جو ان کی جو اصل نیچر ہے اس کو ڈسکلوز کیا ہے، تو اس کو میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بیان کروں گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، جیسے یہ ان کی جو نیچر ہے کہ اپنی آواز سے لوگوں کے اوپر سحر کرنا۔ تو دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ اصل کنٹینٹ کے اندر لکھتے ہیں کہ حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر، ملاں کرن وڈیائیاں ہو، کہ یہ ہمارے حافظ لوگ جو ہیں جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو بڑے ذوق شوق زور کے ساتھ ترنم میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو چیز ہوتی ہے یہ جس کو ایک اللہ کا بندہ ہی پڑھ سکتا ہے دل کو، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے دل میں تکبر کرتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، ہماری بڑی آواز۔ تو ان سے اگر کسی دوسرے کا ذکر کریں تو وہ وہاں چپ ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ملاں کرن وڈیائیاں، مولوی صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، خطبے دے رہے ہوتے ہیں، بڑی ترنم میں جو ہے وہ بھی مختلف قسم کی سوریں نکال کے تو لوگوں پہ اپنا جو ہے نا وہ آواز کا جادو جگاتے ہیں کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو جس وقت ان کے پاس کسی اور عالم کا ذکر کرے تو وہ کہتے ہیں یار وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ میں نے خود بھی جو ہے نا مختلف جلسوں کے اندر جا کے تو علماء کرام کو دوسروں کی جو ہے نا وہ غیبت کرتے ہوئے سنا ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ساون ماں دے بدلاں وانگوں پھرن کتاباں چائی ہو، کہ جس طرح ساون میں جو بادل ہیں وہ ہر طرف جو ہے بارش کو اٹھا کے، پانی کے قطروں کو اٹھا کے ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ جو ہمارے ملاں ہیں نا یہ بھی اپنے جو ہے نا وہ دامن میں، اپنے ہاتھوں میں کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں، یہ دیکھو یہاں لکھا ہے، یہ دیکھو یہ لکھا ہے۔ تو یہ کتابیں کس لیے اٹھائے پھرتے ہیں؟ تاکہ یہ لوگوں کو دکھا سکیں بطور ثبوت کہ یہ دیکھیں لکھا ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، ہم سچے ہیں۔ پھر آگے جو ان کی ایک نیچر کے بارے میں لکھتے ہیں، جیسے کہ جتھے ویکھن چنگا چوکھا، کہ جہاں ان کو پتہ لگے نا کسی چودھری کا جو ہے نا وہ ختم ہے، یا کسی چودھری کا جنازہ ہے، یا کسی چودھری کو جو ہے نا اس کا ڈیرا ہے وہاں کوئی ختم ہے، تو وہاں اچھا خاصا جو ہے نا وہ پکا ہوا ہے، تو وہاں کیا کرتے ہیں، جتھے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہو، تو وہاں کیا کرتے ہیں کہ بڑی جناب جو ہے نا وہ لے کے ساتھ، بڑے جو ہے نا خلوص کے ساتھ وہاں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، تاکہ جو ہے نا ان کو راضی کر کے تو وہاں جسے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ حاصل کیا جا سکے۔ تو کوئی غریب بندہ فوت ہو جائے تو اس پہ تو یہ چند کلمات کہنا جو ہے نا وہ گوارا نہیں کرتے، بلکہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جو ہے نا یہ کر لینا، تو مجھے کوئی کام ہے اس کے۔ آگے کہتے ہیں کہ دوہیں جہانی مٹھے باہو، دوہیں جہانی مٹھے باہو کھادی ویچ کمائی ہو، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو بیچ دیا، اپنے ایمان کو بیچ دیا، تو وہ دوہیں جہانی جو ہے نا وہ کیا ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو نہ تو اس جہان کے اندر وہ عزت تکریم ملتی ہے اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و تکریم ملے گی۔ تو اگر اس سوچ کے حامل، اس نیچر کے حامل ہمارے کوئی جو ہے نا وہ ملا ہے، تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے اس کی روشنی میں اپنے آپ کو درست کر لیں، کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ بندے سے وفا نہیں کرتی، تو کسی وقت بھی جو ہے نا وہ موت کا فرشتہ آ کے تو بندے کی جان نکال سکتا ہے۔ تو ہمارا مقصد اور ہمارا جو مقصود ہے وہ تو آخرت ہے، تو آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمیں ان تمام جو نفسانی خواہشات ہیں ان سے بچنا ہوگا، ہمیں تکبر سے بچنا ہوگا،
ہمیں جو ہے نا وہ کیا کہہ لیں غیبت سے بچنا ہوگا، اور ہمیں کیا ہوگا کہ یہ جو عدم مساوات ہم نے قائم کی ہوئی ہے اس سے بچنا ہوگا. تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو. پلیز سبسکرائب مائی چینل if you like it.